اور آج ہمارے ہاں شاید ہم بھول گئے، ہمارے ہاں مصلحت پسندی آ گئی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں جی میں اصل میں نا میں بڑا لبرل آدمی ہوں، میں فلاں کے پاس بھی بیٹھ جاتا ہوں، فلاں کی بات بھی سن لیتا ہوں، فلاں کے پاس بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں، فلاں بھی۔ بھئی تیرا کوئی دین مذہب بھی کوئی نہیں، تمہارے کوئی اصول کوئی نہیں، تمہارے تو کرائٹیریا کوئی نہیں، تمہارا تو معیار کوئی نہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، ایک مسلمان وہاں بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ جو شخص علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرے، اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات کی ناقدری کرے، ایک مسلمان اس کو دوست کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ کیا نظریہ ہے؟ اور آج آپ کو پتا ہے کہ ابھی آنے والا ہے 25 دسمبر، اور پھر ہم میسج بنائیں گے، کارڈ بنائیں گے، مسیحی برادری کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ آپ مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس مبارکباد کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ 25 دسمبر کو ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی خوشی میں وہ عید مناتے ہیں۔ اور جبکہ اگر آپ اناجیل پڑھیں، انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے، اور تمام بائبل کے حوالہ جات، کہیں پہ بھی یہ درج نہیں ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ بعد میں 525 میں یہ بنایا گیا، اور وہ بھی ایک پادری تھا ڈیانوسس، اس نے جو ہے وہ کیلنڈر پہ تھوڑا سا اس نے نظر ثانی کی، اس کو لگا کہ 25 دسمبر ہو سکتی ہے ڈیٹ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی، تکا مارا اس نے، بس اس کو وہ منانا شروع ہو گئے۔ اور ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام عیسیٰ ہے، اور اس پر ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے نظریے کی تائید کر رہے ہیں، اس کے نظریے کی تائید کر رہے ہیں، اور اس کو پھر رواداری کا نام دیا جاتا ہے۔ بھائی ہم اصل میں نا کھلے دل والے ہیں، ہم وسیع القلب ہیں، ہم وسیع الظرف ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں تنگ نظری نہیں ہے، ہمارے ہاں متشدد پن، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا، اس طرح کے ورڈ بھی سننے کو ملتے ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ روادار۔ بھائی آپ نے یہ رواداری لی کہاں سے؟ کس قرآن کی آیت سے آپ نے یہ رواداری لی؟ کس حدیث سے آپ نے یہ رواداری لی ہے؟ اور پھر یہ رواداری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ کتنے عیسائی ہیں جو آپ کی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں؟ کتنے عیسائی ہیں جو آپ کے ساتھ آ کے عید قربان کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں؟ یہ رواداری کا بخار صرف ہم مسلمانوں کو چڑھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے نظریات کی مخالفت، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کے عقائد اپنے اندر شامل کرنا اور ایمان اور ضمیر کے سودے کرنا، اس کو رواداری کا نام مت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ ذرا غور سے سنیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ حنین کے موقع پر جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، مشرکین کا درخت تھا وہ، اور مشرکین کسی زمانے میں اس کو بابرکت درخت شمار کرتے تھے، اور اگر کسی جنگ میں شریک ہونا ہوتا تو کچھ دیر کے لیے اپنے اسلحہ وغیرہ وہاں پہ آ کے لٹکا دیتے درخت کے ساتھ، اور کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ جاتے برکت لینے کے لیے، تاثیر لینے کے لیے، تاکہ ہمیں آئندہ جنگ میں فتح ملے اور ان ہمارے اسلحے میں وہ تاثیر اور برکت پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درخت کے پاس سے گزرے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ جاہلیت والا دور یاد آ گیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو چلو مشرکوں کا درخت ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ذاتی انوات بنا دیجئے، ایسا درخت بنا دیجئے کہ جس کے ساتھ ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں اور اس پہ جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ برکت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے ڈانٹا، کہا کہ تم اس طرح کی جاہلیت والی بات کرتے ہو۔ یہ تو وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی تھی کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بت سامنے رکھ کے، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے، بت بنا دیجئے جس کی پوجا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کس طرح جہالت کی بات کرتے ہو؟ یعنی تمہیں اپنے نظریات کا ہی پاس نہیں ہے، اپنے عقائد کا ہی پاس نہیں ہے۔ یہاں رک کے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ نوٹ کیجئے گا، جو احکام اہل ذمہ، احکام اہل ذمہ، یہ امام ابن قیم کی کتاب ہے جس میں اہل ذمہ اور غیر مسلموں کے ساتھ حقوق کیا ہونے چاہیے اس میں وہ تفصیل سے بیان کی ہے۔ اس میں وہ چیز کوٹ کرتے ہیں کہ جس کسی شخص نے ایسے لوگوں کو مبارکباد پیش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس چیز کی مبارکباد پیش کر رہا ہے؟ نمبر ایک، اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی مبارکباد وہ پیش کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صلیب کی مبارکباد اس کو پیش کر رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ سولی پہ لٹکائے گئے تھے۔
اس چیز کی مبارکباد پیش کر رہا ہے. اور ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ کے پاس، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو ذاتی انواد کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ ایک درخت کا، اسی سے وہ کرسمس ٹری بھی نکلا ہے، کہ وہ جب اس موقع کے اوپر ایک ٹیبلو پیش کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے وہاں جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ سارا قرآن میں واقعہ آیا ہے، اس کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں، کردار سامنے ٹیبلو پیش کرتے ہیں. اس میں ایک درخت بھی وہ لگاتے ہیں کہ اس درخت کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے کردار میں ہے، اور وہ اس درخت کے پاس بیٹھ کے وہ انسیت حاصل کر رہی ہے، سکون حاصل کر رہی ہے. اس درخت کو کرسمس ٹری کہا جاتا ہے. یہ سارے نظریات وہاں سے آئے، اور آج ہم کہتے ہیں جی مبارکباد دینے میں کیا حرج ہے. پہلے سیکھ تو لوگ نظریات کیا ان کے، پہلے دیکھ تو لوگ تو عقیدے کیا ہیں. اور آج بڑے بڑے مفتی، علامہ، شیخ الاسلام، فہامہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں. کہاں چلے گئے ہمارے نظریات؟ یہاں رک کے ایک حدیث، شاید یہ حدیث ان لوگوں تک نہیں پہنچی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ حدیث ان تک پہنچا دیجئے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. ایک صحابی ہے رسول اللہ کے پاس، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے نظر مانی تھی کہ میں فلاں بوانا مقام ہے، بوانا، وہاں پہ میں جانور ذبح کروں گا اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا. اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو میں وہاں جا کے بوانا مقام پہ جانور ذبح کروں گا. یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں وہ اپنی جو جاہلیت میں نظر مانی تھی وہ پوری کروں؟ تو نبی اسلام نے اجازت دینے سے پہلے کلیریفائی کیا، کچھ چیزیں پوچھیں. آپ نے فرمایا کہ حل فیہا من الاوثان، کیا وہاں مشرکوں کا بت تو نہیں رکھا ہوا انہوں نے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہاں کو تو کوئی بت نہیں پڑا ہوا. دوسرا سوال کیا، حل فیہا عید من اعیاد الجاہلیہ، کیا وہاں اس مقام پہ کوئی عید میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ یا رسول اللہ نہیں، وہاں نہیں لگتا تھا. کہا پھر اپنی نظر پوری کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. حدیث کی سمجھ آئی کہ مزید سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کہ آپ اسلام نے پہلے کلیئر کیا کہ وہاں کوئی میلہ ٹھیلا ان کا نہیں لگتا تھا. وہ کہا بتایا گیا کہ نہیں، پھر کہا کوئی حرج نہیں، تم جا سکتے ہو، اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ایک الگ اسلام کا حکم ہے کہ نظر مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا لازمی اور فرض ہوتا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جہاں ادھر بھی چلے جائیں، ادھر بھی چلے جائیں، ادھر بھی جا کے بیٹھ جائیں، ادھر بھی تالیاں بجا لیں، یہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، جس کا کوئی نظریہ ہی کوئی نہیں، جس کا کوئی عقیدہ ہی کوئی نہیں، جس کا کوئی منہج ہی کوئی نہیں، جس کا کوئی فکر ہی کوئی نہیں، جو عقیدہ رسول اللہ نے ہمیں سکھا دیا، جو نظریہ صحابہ نے ہمیں سکھا دیا، جو تعلیم ہمیں سلف سے مل گئی ہے، جو قرآن میں اللہ نے عقائد سکھا دیے ہیں، مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن ان نظریات پہ کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے سکتا. کبھی اس طرح کی مسلمانی تو آئے ہمارے اندر، کبھی اس طرح کی ٹھوس ایمان تو آئے ہمارے اندر. ہمارا ایمان اتنا ہی جو ہے وہ کمزور ترین ہے کہ جھٹ سی بات پگھل جاتا ہے، چھوٹی سی چیز دیکھی جائے تو کمپرومائز کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عقائد میں مضبوطی عطا فرمائے.